بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی ولادت کے بارے میں، بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ اور نمرود کی طرف سے ان کو آگ میں پھینکے جانے کے بارے میں سارا واقعہ بیان کریں گے۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود انتہائی مغرور شخص تھا۔ جب اس کے اقتدار کا دائرہ وسیع ہو گیا تو لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ وہ اس کی پرستش کریں، کیونکہ لوگ پہلے ہی غیر اللہ اور لکڑی سے بنے ہوئے بتوں کی پرستش کرتے تھے، لہٰذا لوگ اس کو خدا ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ لوگوں کو اس ذلت اور گمراہی کی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا اور وہ اللہ کو بالکل ہی بلا چکے تھے۔ پروردگار عالم نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنا نمائندہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی تھے۔ ایک نجومی نمرود کے دربار میں بڑا مقام رکھتا تھا اور وہ نمرود کے بہت قریب تھا۔ ایک دن نجومی نے کہا، ایک بات عرض کرو۔ نجومی نے بتایا کہ آپ کی قوم میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلائے گا اور آپ کی حکومت ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے اپنے دربار کے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا۔ سب نجومیوں نے نجومی کی تائید کی کہ یہ بات سچ ہے۔ یہ سن کر نمرود دل ہی دل میں گھبرا گیا اور پھر غصے میں آ کر حکم دیا، عورتوں اور مردوں کو الگ کر دیا جائے تاکہ ایسا کوئی بچہ پیدا ہی نہ ہو پائے، اور جو بھی زمین میں بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے منہ سے اس حکم کا نکلنا تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والے بچے قتل کیے جانے لگے۔ نمرود کے حکم سے ان جلادوں نے 1,00,000 بچے قتل کیے۔ نادان نمرود یہ سمجھتا تھا کہ ایسا کر کے وہ اللہ کے ارادے کو پورا ہونے سے روک دے گا۔ اسی ملک بابل میں ایک خاتون تھی جس کا نام تاریخ نے نونا بتایا ہے۔ نونا اس وقت حاملہ تھی، لیکن ان کے حمل کے اثار کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا۔ جب ان کے بچے کی پیدائش کا وقت آیا، وہ نمرود کے خوف سے شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لے لی۔ انہوں نے اپنے بچے کو وہیں جنم دیا اور پھر بچے کو لٹا کر خدا سے دعا کی، اے خدا، میں اپنے جگر کے ٹوٹے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، ان ظالموں سے اب آپ ہی ان کو بچانا جو معصوموں کے خون کے پیاسے ہیں۔ پھر انہوں نے بچے کو بوسہ دیا اور غار تہہ خانے کو پتھروں سے بند کر دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ جب اگلے روز آئی تو آپ نے دیکھا کہ ان کا بچہ منہ میں انگوٹھا ڈالے چوس رہا ہے اور اس انگوٹھے میں سے دودھ آ رہا ہے، اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے انگوٹھے سے ان کی غذا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر، آپ علیہ السلام اکثر انبیاء کرام آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ توریت اور انجیل میں بھی ان کا ذکر ہے۔ توریت کی روح سے آپ علیہ السلام 2200 سال قبل مسیح میں عراق کے قصبہ ار میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا، مگر قرآن پاک میں ازر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ انجیل میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام برام نہیں بلکہ ابراہیم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے قوموں کا باپ بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی مطیع، فرما بردار بندوں اور جلیل القدر انبیاء کرام میں سے تھے۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ حق اور صرف ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت پر قائم رہے۔ ان کے زمانے میں لوگ پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ وہ ستاروں، سیاروں، چاند اور سورج کی بھی پرستش کرتے تھے۔ ان میں سے اکثر لوگ اپنے بادشاہوں اور حکمرانوں کے سامنے بھی سجدہ ریز ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسا دل اور ذہن عطا کیا کہ اس چائی کے سوا کسی شے کو قبول نہ کرتے تھے۔ وہ غور و فکر کے عادی تھے اور زندگی کو سنجیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے، جبکہ ان کے ارد گرد کے لوگ بے فکری کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچائی کے دلدار اور شدائی تھے، جبکہ دوسرے لوگ صرف وراثت میں آئی ہوئی رسموں اور روایات میں جکڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد عام قسم کا بت پرست نہیں تھا، کیونکہ وہ نہ صرف بتوں کی پوجا کرتا بلکہ اپنے ہاتھوں سے بت بھی بنایا کرتا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے روشن کر دیا تھا۔ وہ ہر معاملے میں عقل و شعور سے کام لیتے
وہ لوگوں کی اس بے عقلی پر حیرت کا اظہار کرتے کہ وہ خود ہی بت بناتے ہیں اور پھر انہیں حاجت روا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر والوں اور اپنی قوم کے دین کو پرکھنا ضروری سمجھا۔ انہوں نے فطری جستجو کی بنا پر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ کس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور کون اس کا نظام چلا رہا ہے۔ جن چیزوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں وہ تو خود بے بس اور کسی دوسرے کے حکم کے پابند ہیں۔ ستارے اور چاند، حتیٰ کہ سب سے بڑھ کر روشن سورج بھی حکم کے مطابق طلوع ہوتا ہے اور حکم کے مطابق غروب ہو جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی رب کائنات نہیں ہو سکتا۔ رب وہی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا اور جس کے حکم پر سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ دوسرے لوگوں کو بھی ان کے جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا قائل کرنا اور بے جان پتھروں کی پرستش پر شرمسار بھی کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے آخرکار انہیں ایک اچھا موقع مل گیا۔ ایک روز سب لوگ کسی بڑے میلے میں گئے ہوئے تھے اور بت کدا خالی پڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لے کر اس کے اندر داخل ہو گئے اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ منظر اس طرح بن گیا جیسے سب کے درمیان لڑائی ہوئی ہو اور سب سے بڑے بت نے غصے میں آ کر چھوٹوں کو تباہ کر دیا ہو۔ جب لوگ واپس آئے تو اپنے بت کدے کی تباہی دیکھ کر ہکے بکے رہ گئے۔ ان کا ذہن فوراً ابراہیم علیہ السلام کی طرف گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہمارے معبودوں کا یہ حال آپ نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بلکہ لگتا ہے کہ یہ کام ان کے اس بڑے بت نے کیا ہے، لہٰذا تم انہی سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں۔ یہ بات سن کر وہ اپنے دل میں سوچنے پر مجبور ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے، بے شک تم ہی ظالم ہو کہ بتوں کے بارے میں وہ کچھ کہتے ہو جو ثابت نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ شرمندگی کے مارے اپنے سر ڈال کر اوندے ہو رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یقیناً تم بھی جانتے ہو کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ اس کے جواب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع دے دیا کہ وہ بتوں کی پوجا کو حماقت ثابت کریں۔ جو بات حضرت ابراہیم علیہ السلام اب تک کہتے آئے وہ خود مشرکوں کے منہ سے نکل پڑی۔ بت پرستوں پر اگرچہ اپنے جھوٹے اعتقاد کی بےہودگی واضح ہو چکی تھی، لیکن وہ اپنی غلط ضد پر ڈٹے رہے۔ اپنی شکست کے باوجود انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دے کر اپنی خفت مٹانے کا فیصلہ کیا۔ ایک گہرا گرہ کھود کر اس میں لکڑیوں کے انبار لگا کر انہیں آگ لگا دی۔ جب آگ کے بلند شعلے نکلنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینک دیا۔ ان کا خیال تھا اس طرح ان کی شکست کے نشانات مٹ جائیں گے اور سچائی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ نے سچائی کو واضح کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صاف بچا لیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں یوں آیا ہے، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ اس واضح دلیل اور عظیم معجزے کے باوجود قوم توحید کو ماننے پر تیار نہ ہوئی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد اس حد تک پہنچ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صاف کہہ دیا، اگر تم ہمارے بتوں کو برا بلا کہنے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں ملک سے نکال دوں گا اور تم مجھ سے الگ ہو جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ اس گمراہ اور ضدی معاشرے کو چھوڑ کر اللہ کی توفیق اور اس کی ہدایت کے مطابق کوئی نیا ٹھکانہ بنائے۔ حضرت سارہ کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک کنانی عورت سے نکاح کیا جس کے باطن سے 6 لڑکے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے 200 سال کی عمر پائی۔ آپ علیہ السلام کو قدس خلیل میں دفن کیا گیا۔